بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد جہانگیر محمدی آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور اس بار جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مردانہ امراض پوشیدہ۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس چیز سے آگاہ کر دوں، طب نبوی وتھ جہانگیر محمدی کے اس چینل میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا علم احادیث پہ یا پھر قرآن میں تھوڑا ہوگا، تو وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جہانگیر بھائی جو ہیں وہ چینل کا نام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتھ جہانگیر محمدی رکھا ہے، اور بات جو ہے وہ مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض سے متعلق کر رہے ہیں۔ تو ایسے تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درست طریقے سے گائیڈ کیا، ان کو بتایا، ان کو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں بتائیں کہ جن سے انہوں نے اس وقت علاج کیا۔ تو اس لیے علاج کرنا جو ہے وہ سنت نبوی ہے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی تکلیف ہے، وہ چاہے پوشیدہ مرض ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے اس کا علاج کرانا ہے، اور پھر ڈاکٹر اور مریض کا جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر کو مریض جب تک اپنے حالات بتائے گا نہیں، ڈاکٹر کبھی بھی اس چیز کو دیکھ نہیں سکے گا، سمجھ نہیں سکے گا، سن نہیں سکے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مردانہ امراض پوشیدہ کے حوالے سے میں تھوڑی سی پہلے آپ کو تشریح کر دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نفس کا ٹیڑھا ہونا، یعنی یہ آپ کا نفس جو ہے وہ ایک طرف مڑ جاتا ہے۔ ایسا زیادہ تر مشت زنی سے ہوتا ہے۔ مشت زنی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی علت ہے، ایک ایسی کبھی عادت ہے کہ جو پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا میں ہی نہیں، بنگلہ دیش میں ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس قدر عام ہے، اور 80% لوگ جو ہیں پوری دنیا سے اس تکلیف کا شکار ہیں، اور 80% افراد ایسے ہیں کہ جو ایک خیالی تصویر بنا کر، ایک خیالی محبوبہ کو اپنے ذہن میں لا کر اس کام کو کرتے ہیں، اور مشت زنی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بعضوں کو کچھ عرصہ ہوا ہے، بعض لوگوں کو 10 15 15 20 20 سال ہو گئے ہیں جو اسی عادت میں مبتلا ہیں۔ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں یا شادیوں میں دیر ہے، خاص طور پہ وہ زیادہ تر ان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ جب مشت زنی سے وہ اپنا مادہ جو کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اس کو ضائع کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جسم میں، ان کی جان میں، ان کی صحت میں۔ اس سے رگیں جو ہیں وہ آپ کے نفس کی اور پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو کر ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ سیدھی طرف کو مڑ جائیں گے، اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ الٹی طرف کو مڑ جائیں گے۔ مگر اس سے آپ کے اصلی جو عمل ہے، یعنی شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ میں قوت ہے، مردانہ طاقت ہے آپ کے اندر،
تو پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ کا نفس ٹیڑھا بھی ہو گیا ہے اور وہ ایک طرف کو مڑ بھی گیا ہے تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس اس میں طاقت ہونی چاہیے، اس میں جان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر قوت مردمی یعنی شہتوت کی انتشار کی سختی کی کمی ہوگی تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹیڑھے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس میں انتشار ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے، مادہ ہونا چاہیے، اور بوقت ضرورت اپنا کام درست طریقے سے کرے، بس یہی ضروری امر ہے۔ جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، جن کو وقت ضرورت پہ ہوشیاری نہیں آتی، انتشار نہیں آتا، سختی نہیں آتی، شہتوت کی کمی ہے، وہ میری یہ بتائی ہوئی ہومیوپیتھک دوائی ہے RX-14 کا استعمال کریں تقریباً 2 مہینے، 2 ماہ استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد، یہ سن لیں، زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد انڈر شیو کیا کریں، اور نفس پر پانی اس طرح سے ڈالیں کہ پانی کافی پاور سے اور اونچائی سے نفس کی جڑ پر پڑے۔ جو لوگ ٹیوب ویل کے نیچے نہاتے ہیں نا، یا کوئی ایسا فوارہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں بڑی طاقت سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے اور وہ اگر جڑ پہ پڑتا ہے، یا نلکا بہت اونچا لگا ہوا ہے، اس کو آپ کھولتے ہیں تو وہ بڑے پریشر سے پانی آتا ہے تو نیچے جڑ پہ پڑتا ہے، تو اگر آپ یہ چیز ڈیلی کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے نفس کی طاقت آپ خود سنبھال نہیں سکیں گے۔ 1 ماہ کے اندر ہی ناقابل برداشت قوت مردمی ہو جائے گی۔ جو لوگ شادی کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں اور وہ ضرور استعمال کریں، اور جو لوگ شادی کرنے والے ہیں وہ بھی شادی سے پہلے تقریباً 1 ماہ کورس کر لیں۔ RX-14 کے ساتھ یہ دوا بھی استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری انتشار سختی کو کہتے ہیں، سختی کی کمی کا نسخہ: شنگرف رومی آپ نے لینی ہے 1 تولہ، لونگ آپ نے لینے ہیں 1 تولہ، دار چینی لینی ہے 5 تولہ، رائی دانہ آپ نے لینا ہے 10 تولہ۔ شنگرف، لونگ، دار چینی اور رائی آپ نے یہ چاروں چیزیں لینی ہیں۔ تمام ادویات کو آپ نے کھرل میں ڈال کے تو اس کو سرمے کی طرح باریک کر لینا ہے۔ یہ کام کھرل میں ہوگا، یاد رکھیے کہ لنگری ڈنڈے میں دوائی کوٹی تو جا سکتی ہے لیکن اس کو سرمے کی طرح باریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کام ہمیشہ کھرل میں کیا جا سکتا ہے، کھرل ہو چاہے وہ گولائی میں ہو چاہے وہ لمبائی میں ہو، آپ کھرل میں اس دوائی کو بنائیں گے اور اس کو سرمے کی طرح کار لیں گے۔ 1 ہفتہ بھی اگر آپ کو کھرل کرتے کرتے لگ جائے نا اور آپ اس کو سرمے کی طرح تیار کر لیں تو یہ لازمی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں رڑک کھردرا پن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ایسے ہاتھ میں لیں تو وہ ایسے آپ کے اس میں رڑک نہیں ہونی چاہیے۔ جب دوائی اس پوزیشن پہ پہنچ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف 3 رتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی ہوتی ہے، کہ چاول کے 3 دانے رکھیں نا تو وہ 3 رتی خوراک ہوگی، اتنی سی بالکل چھوٹی سی چٹکی سی 3 رتی دوا جو ہے نا، آپ نے دودھ لینا ہے گائے کا، اس کو گرم کرنا ہے، اس کے ساتھ کھا لینی ہے۔ جو لوگ یہ نہ بنا سکیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پاس بنی ہوئی پڑی ہے، میں ان کو بنی ہوئی دوائی دے سکتا ہوں۔ اس دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے نفس کو، عضو تناسل کو طاقت دیتی ہے، سختی میں اضافہ کرتی ہے، ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ٹائمنگ ہوگی، یہ وہ ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کوئی بازار میں مچھلی پلس اور یہ اس قسم کے کوئی کیپسول شول کھا کے کرتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ قدرتی ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا بے پناہ، 2 سے 3 منٹ آپ کا ٹائم آسانی سے لگے گا۔ خوراک جو ہے وہ 2 ٹائم آپ نے کھانا کھانے کے بعد کھانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں سمجھ آئی ہوگی کہ جو لوگ مردانہ امراض کا شکار ہیں، دوائی میں نے لکھ دی ہے، بتا دی ہے، وہ اس کو خود بنا کے خود استعمال کر سکتے ہیں۔ RX-14 کی جو میں نے لکھی ہے
یہ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے جا کے آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ آپ کو RX14 کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سے مل جائے گی. جرمنی کی لیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی، کیونکہ جرمن دوائیں جو ہیں وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی. لیکن اگر پاکستانی بھی لیں گے تو وہ کام کرے گی، بہرحال اس کا رزلٹ ویسا نہیں ہوگا جیسا جرمنی کا ہوگا. تو مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے. اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مرض کا علاج کروانا سنت ہے، وہ سنت رسول ہے. اور آپ اگر اس چیز کو کسی کے آگے شو نہیں کرتے، بتاتے نہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، تو جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو آپ کی تکلیف کا، بیماری کا پتہ نہیں چلے گا. مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.